اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حبیب الرحمن ہاشمی آپ کو اپنے چینل لرن ود ایچ آر ہاشمی 61 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی سافٹ سکلز پہ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، ان میں سے آپ سب دوستوں نے پسند بھی کیا ہے اور کچھ نے مشورہ بھی دی ہے۔ اس کی روشنی میں ہم اپنی چیزوں کو فلٹر کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع وقت زمانہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے سیلف ڈسیپشن، یعنی خود فریبی۔ خود فریبی ہر عمر میں جو ہے انسان کو لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، سب جو ہے وہ اپنے اپنی عمر میں خود فریبی کا زیادہ تر لوگ شکار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیے، جو طالب علم ہے، اسکول کا طالب علم ہے یا کالج کا طالب علم ہے، اس کی سب سے بڑی خود فریبی جو ناکامی کا سب سے بڑا پیش خیمہ ہوتی ہے اور عموماً ناکام لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی جو ہے وہ وقت پہ شروع نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کل سے پڑھنا ہے، اور وہ کل جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی، حتیٰ کہ اس کے امتحان کا وقت آ جاتا ہے اور وہ کل نہیں آ پاتی۔ ایک اور مثال اگر ہم عام زندگی سے ہی لیں کہ بچوں کو آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، انہیں ہوم ورک ملا ہے، تو جب بھی ہم یا آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا اب ایک ہفتہ ہو گیا، ہوم ورک سٹارٹ کر دیجئے، ریسٹ کر لیا آپ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کل سے شروع کر لوں گا، اور وہ کل دیکھتے دیکھتے ہفتوں میں مہینوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب آخری ہفتہ رہ جاتا ہے تو پھر بچوں کو جو ہے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح جو ہے وہ ان کے ذہن پہ سٹریس سوار ہو جاتا ہے، جو بیماری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک سیشن کیا تھا ٹائم مینجمنٹ کا۔ ٹائم مینجمنٹ میں 4 کوارڈرنٹ ہم نے بنائے تھے۔ کوارڈرنٹ 1 جس میں موسٹ امپورٹنٹ موسٹ ارجنٹ کام تھے، کوارڈرنٹ 2 جو تھا اس میں موسٹ ارجنٹ تھا لیکن موسٹ امپورٹنٹ نہیں تھا، اور کوارڈرنٹ 3 جو تھا، کوارڈرنٹ 3 جو ہے اس میں امپورٹنٹ تو نہیں تھا لیکن ارجنٹ تھا، اور کوارڈرنٹ 4 جو ہے نان امپورٹنٹ اور نان ارجنٹ کام ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک کام ہے، مثال کے طور پہ گاڑی کی مینٹیننس آپ نے کروانی ہے، وہ آپ کا کوارڈرنٹ 3 کا کام ہے کہ آپ نے شیڈول کیا ہوا ہے کہ 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ نے اپنی گاڑی کی اوور ہالنگ اپنی چیک اپ کروانا۔ تو اگر ہم اسے اس کوارڈرنٹ میں حل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک دن آپ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ گاڑی اچانک کہیں خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ کوارڈرنٹ 2 یا کوارڈرنٹ 3 کا جو کام ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کو کوارڈرنٹ 1 میں لے جاتا ہے۔ کوارڈرنٹ 1 وہ ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ بھی اب آپ کے لیے ہو گیا اور موسٹ ارجنٹ بھی ہو گیا، کیونکہ گاڑی جب تک سٹارٹ نہیں ہوگی آپ آدھے راستے میں کھڑے ہوئے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں سے آپ کو سٹریس ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی طرح ہم نوجوانوں کی ایک دوسری زندگی کا پہلو دیکھیں کہ بچے، نوجوان، ہمارے ماں باپ کہتے رہتے ہیں بیٹا عبادت شروع کرو، نوجوانی کی عبادت آپ کو اولیاء اللہ کے جو ہے کیٹیگری میں شمار کروا دے گی، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ تو وہ ایک خود فریبی میں یہ رہتے ہیں کہ جی ابھی تو میری بڑی عمر ہے، ابھی تو میں 20 سال کا ہوں، میں جب 50 سال کا ہوں گا، 60 سال کا ہوں تو پھر میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا، پھر میں یہ نمازیں بھی پڑھ لوں گا، عبادت بھی کر لوں گا۔ اور پھر ایک دن بہت سارے کیسز میں آپ نے دیکھا کہ کوئی 25 سال کا نوجوان ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، کوئی بیماری میں چلا گیا، کوئی کسی طرح چلا گیا۔ تو اسی طرح جو ہے ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی بھی خود فریبی رہتی ہے۔
وہ اپنے کام وقت پر نہیں کر پاتے، دھوکہ دیتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، سستی اور کاہلی جو ہے ان پہ طاری رہتی ہے۔ اور ایک سے جب ہم نے بات چیت کی کہ اب تو آپ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، اب آپ کے پاس فرصت ہی ہے، جو کام آپ جوانی میں نہیں کر سکے، جو اللہ کی عبادت کا حق تھا وہ آپ ادا نہیں کر سکے، تو آپ کر لیجئے۔ تو اس پہ کہنے لگا جی اللہ سفید بالوں کو دیکھ کے جو ہے لحاظ کرتا ہے، اب تو میرے سفید بال ہو گئے، میری داڑھی بھی آ گئی ہے، تو اللہ لحاظ کرے گا۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی جو خواتین کی سردار ہیں جنت میں، ان سے بھی کہا تھا کہ دیکھیے فاطمہ، اس گمان میں نہ رہیے گا کہ آپ نبی کی اولاد ہیں، آپ کو اگر کوئی چیز جنت میں یا بخشش کا سبب بنے گی تو وہ تقویٰ ہے، وہ ایمان ہے، وہ وقت پہ عبادات ہے۔ تو یہ بہت ساری خود فریبیاں ہماری زندگی میں موجود رہتی ہیں۔ اگر ہم دفتری ماحول کا جائزہ لیں، اس میں بھی آپ کا باس اگر آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیے مجھے یہ ویکنڈ پہ چاہیے، آپ کو بے شک وہ کام آسان لگتا ہے تو آپ اسے ٹالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں کل کر لوں گا، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن جب آپ وہ کام جو آپ کو فرائیڈے کو ڈے اینڈ پہ دینا ہے، اگر آپ فرائیڈے کی جو ہے سیکنڈ ہاف میں وہ کام شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ اتنی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں کہ وہ کام مکمل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ وہ ٹائم باؤنڈڈ تھا، اس کے بہت سے جو ہے وہ کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں آگے، باس نے بھی کہیں آگے سبمٹ کرنی ہوگی وہ رپورٹ، تو وہ آپ کو سٹریس پہ لے آتا ہے، کیونکہ باس بار بار اپنے کیبن سے آ کے آپ سے پوچھتا ہے کیا ہوا، کتنا رہ گیا، کتنا رہ گیا۔ تو وہ آپ کی خود فریبی جو تھی، جو 5 دن پہلے آپ کے دماغ پہ سوار تھی، اس نے آپ کو اس مشکل جو ہے وہ راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب سٹریس کی حالت میں آپ کوئی بھی کام پرفیکٹلی نہیں کر سکتے، آپ کی بہت ساری میموری ایفیکٹ کرتی ہے جب آپ پہ دباؤ ہوتا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نے سوچی ہوتی ہیں میں رپورٹ میں یہ بھی لکھنا ہے، یہ بھی لکھنا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں سکپ کرنے لگتی ہیں، اور آپ کی رپورٹ کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کی نوکری بھی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی پروموشن بھی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی باس کے نزدیک خراب ہو سکتی ہے۔ ایک بہت اچھی قیمتی ٹریننگ کے دوران ٹریننگ کے اینڈ میں ایک انہوں نے ایکسرسائز ہمیں کرائی تھی سیلف ڈسیپشن پہ۔ تو گروپ میں جتنے 5-7 لوگ تھے وہ سب باری باری وائٹ بورڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے مارکر لے کے، اور اس وائٹ بورڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے۔ ایک حصے میں پازیٹیو، جو آپ کی زندگی کے پازیٹیو ہے، اچھی باتیں ہیں، وہ رائٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے تھے، اور دوسرے حصے میں جو آپ کی ویکنیسز ہیں، نیگیٹیوز آپ کے جو پوائنٹ ہیں، وہ لکھنا شروع کر دیتے۔ اب وہ 1 ہفتے کے دوران جو ٹریننگ کا سیشن تھا، جو آپ کی ٹیم آپ کے مسلسل ساتھ رہی، اس نے آپ کے بیہیویئر کو بھی دیکھا، اس نے آپ کی قابلیت کو بھی دیکھا، اس نے سارے معاملات آپ کے جو ہے بہت اچھی طرح جو دیکھ لیے۔ پنجابی کی بھی ایک کہاوت ہے کہ انسان کا جب پتہ چلتا ہے کہ جب راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، کہ آپ کسی کے ساتھ سفر کریں یا کسی کے ساتھ وقت گزاریں، تو پھر اس کے بارے میں آپ بہتر جان پاتے ہیں۔ تو رائٹ سائڈ پہ وہ ساری جو ٹیم نے دیکھی تھی آپ کی خصوصیات، جو آپ بھی بولتے گئے، وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ لکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 کر کے۔ مثلاً آپ آنیسٹ ہیں، آپ ہارڈ ورکر ہیں، آپ ہیلپنگ ٹو ادرز ہیں، آپ کرٹیس ہیں۔ اسی طرح دوسرے اینڈ پہ اب ٹیم آپ کو بتاتی ہے کہ جو 1 ہفتے میں اس نے آپ کی کمزوریاں دیکھی ہیں، کہ آپ جو ہے وقت کی پابندی نہیں کرتے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ
صرف اپنی اپنی بات کرتے ہیں، دوسروں کی بات نہیں سنتے۔ آپ کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اسے پورا نہیں کرتے۔ آپ کے اندر فیئر ہے، آپ کے اندر بولنے کی جو ہے وہ صلاحیت وہ کم ہے، ٹیم ورک کی کمی ہے کہ آپ ٹیم کے ساتھ کام صحیح طرح نہیں کر پاتے۔ انڈیویجولی آپ جو ہے وہ اچھا کام کر لیتے ہیں لیکن ٹیم ورک میں آپ کمزور ہیں۔ تو یہ جتنی سب کی اچھائیاں تھیں اور برائیاں سب کے سامنے ایک بند کمرے میں ایک چارٹ پہ وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، وائٹ بورڈ کے اوپر ایک چارٹ کا پیج لگا ہوتا ہے۔ اب اس کا پھر سب ایز اے ٹیم اس کا سلوشن دیتے ہیں اسے، کہ مثلاً ایک شخص ہے وہ سستی لیزینس کا شکار ہے، تو اس کو پلان میں مثال کے طور پہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک گروپ جوائن کر لیں مارننگ میں۔ جیسے آپ صبح کی واک پہ جانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کل سے جاؤں گا، خود فریبی میں جو ہے وہ اسی طرح وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو وہ گروپ آ کے آپ کے گھر کی جو ہے بیل بجائے گا، آپ کو اپنے ساتھ لے گا، ساتھ لے جا کے آپ کو مارننگ واک کرا کے آپ کی سستی کاہلی دور کر دے گا۔ اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی ایک جگہ فرما رہے تھے کہ زندگی میں سب سے بڑا زہر جو ہے وہ سستی اور کاہلی ہے، جو آپ کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے، چاہے وہ روزمرہ کے معاملات میں ہیں، گھر والوں کے ساتھ معاملات میں ہیں یا دفتری معاملات میں ہیں۔ تو اس کو آپ دور کر سکتے ہیں ایک ایکشن پلان۔ تو ایکشن پلان ایک انہوں نے اسے یہ مثال کے طور پر ڈیزائن کر دیا۔ دوسرا ایک اس کی کوتاہیوں میں لکھا گیا تھا کہ اس کے اندر فیئر ہے، اس کے ڈیزائر پہ اس کا فیئر جو ہے وہ غالب آ جاتا۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے اسے پلان دیا۔ ایک بہت چھوٹی سی کتاب تھی کہ پریشان ہونا چھوڑیے اور خوش رہنا سیکھیے۔ تو اس کا ایک فقرہ بڑا اچھا تھا، اس نے کہا کہ آپ کا جو نقصان ہے، جو آپ کے اندر جو خوف ہے، کوئی کاروبار کرنے میں آپ کے خوف ہے، کوئی فیصلہ لینے میں آپ کے لیے مشکل ہے، تو آپ اس کے بڑے سے بڑا نقصان سوچ لیجئے پہلے کہ اس کا بڑے سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا، اس کے کانسیکوینسز سوچ لیجئے۔ تو آپ دیکھیں گے اچھا یار یہ بڑے سے بڑا یہی نقصان ہو جاتا ہے نا، تو اتنا تو رسک میں لے سکتا ہوں۔ تو پھر اس کا خوف جو ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہو جاتا ہے۔ یا کسی کو پہاڑ پہ چڑھنے کا اگر خوف آتا ہے، اونچائی پہ جانے کا، تو اس کا ایکشن پلان ہے کہ اس کے دوست اسے اپنے ساتھ سپورٹ میں دے کے، اسے موریلی، اسے فزیکل سپورٹ میں دے کے اس کا خوف دور کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے بہت سارے خوف جو ہے اسی پراپر ایکشنز کے ساتھ انہیں دور کیا جا سکتا۔ دوسرے، ٹائم کی پابندی نہیں کرتا کوئی شخص۔ تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی ایک کہ باس نے ایک رپورٹ بنانے کا کہا تھا، تو آپ بجائے اس کے کہ ایک ہی ٹارگیٹ رکھیں کہ میں نے فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو یہ رپورٹ بنانی ہے، آپ کے پاس پورا ویک ہے، آپ اس کے چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز بنا لیجئے کہ میں نے کل جو ہے وہ پہلے اس پہ ریسرچ کرنی ہے، پھر میں نے پرسوں کیا ہے سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، پھر اگلے دن اس ڈیٹا کا میں نے انالیسس کرنا ہے، اور جو ویلڈ ڈیٹا ہے اس کو میں ایک طرف کر دوں گا، جو گاربیج ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ تو یہ سارے فیکٹس آنے کے بعد، فیکٹس فائنڈنگ کرنے کے بعد، اب 5ویں دن آپ جو ہے وہ اپنی رپورٹ لکھنا شروع کر دیں۔ رپورٹ لکھنے کے بعد اگلا مائل سٹون ہوگا کہ سیکنڈ ہاف میں آپ نے اسے فلٹر آؤٹ کر لینا۔ تو آپ نے جو کمیاں، کوتاہیاں جو بھول گئے تھے آپ، وہ ساری پھر آپ اس میں شامل کرتے جائیں۔ تو چھوٹے چھوٹے مائل سٹون بنانے سے یہ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ بہت آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ کمی بھی اس طرح دور کی جا سکتی ہے۔ تو یہ پریکٹس آپ بھی کر کے دیکھیے، ایک وائٹ چارٹ پہ، وائٹ بورڈ پہ اپنی خامیاں، اپنی خوبیاں لکھیے، اور اپنے مخلص دوستوں کو ساتھ بٹھائیے
کہ جو آپ کو جانتے ہوں وہ آپ کو بتائیں، اور پھر ایک ٹیم ورک کے طور پہ وہ آپ کے لیے ایکشن پلان کریں کہ کون سے ایکشنز ہیں جو آپ کو ان خامیوں پہ قابو پانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، موضوع تو بہت بڑا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ عام زندگی کی مثالوں سے کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ بات کو سمجھا دوں، کسی نہ کسی کے جو ہے اس میں کام آ جائے گی۔ وہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو ایک اور جگہ اشفاق صاحب کے پاس ان کے ایک دوست آئے تو کہنے لگے جی مجھے کامیابی کا جو ہے وہ راستہ بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم استاد ہو، زندگی میں کسی ایک شخص کو پکڑ لو اور اسے کامیاب کروا دو، اس ایک شخص کی کامیابی تمہارے لیے انشاءاللہ بخشش کا سبب بھی بنے گی، وہ کسی اور کو کامیاب کرائے گا، وہ کسی اور کو کامیاب کرائے گا، دیے سے دیا جلتا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے قومیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ اگلے کسی موضوع کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ اس موضوع پہ یا اور موضوعات پہ آپ کے ساتھ جو ویڈیوز میں بناؤں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر، اللہ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔